الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا جميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. بقي أمور. الأول بساطة مفهوم المشتق. سابق درس میں بیان ہوا کہ اصل مطلب اصولی ختم ہو گیا مشتق. اب ان چیزوں کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا، جیسا کہ تعبیر شیخنا الاستاذ فلسفیہ منطقیہ ادبیہ، یہاں سے جو آخر تک جو بحث ہے، جس کے بعد ہمارا درس انشاءاللہ تمام ہوگا سال جدید کے لیے، آئندہ سال دیکھا جائے. تو ان امور میں بحث اصولی کم ہے، بس ادبی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے کچھ امور جو کہ مشتق بسیط ہے، مرکب ہے، مشتق اور مبدأ میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. لا بس فائدہ علمیہ موجود ہے. ان مفہوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب، وقد أفاد في وجه ذلك. محقق شریف جس کی حاشیہ ہے شرح مطالع، منطق کی انتہائی کتاب ہوتی ہے، آخری کتاب علم منطق میں شرح المطالع، اس کے اوپر ان کا حاشیہ ہے محقق شریف. اس حاشیے میں کہا ہے کہ مشتق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. اولاً بسیط کیا ہے، مرکب کیا ہے، مشتق میں پہلے یہ تصور کریں. ناطق، ضارب، ناصر، جو بھی آپ مشتق لے لیں. ناطق ہم کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ یہ ناطق میں مثال لے رہا ہوں، ابھی آخر تک یہ چلے. ذات ثبت له مفهوم النطق، او شیء ثبت له النطق. یعنی مرکب لینے کی صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، شیء پلس ثبت له مفہوم النطق. یہ مفہوم النطق شیء و شیء اول، ان دو چیزوں سے مرکب ہے. بس الناطق مرکب لینے کی صورت میں دو چیزیں ہیں. ایک ناطق کا معنی کیا ہے، یعنی شیء ثبت له النطق، ایک یہ چیز ہے کہ جس کے لیے مفہوم النطق ثابت ہے. شیء پلس مفہوم النطق، یہ مرکب کی نہیں صورت میں. اما بلے بسیط لینے کی صورت میں یہاں پر دو چیزوں کا تصور نہ کرے، بلکہ مفہوم بسیط یعنی مفہوم النطق. النطق بما هو النطق، جس کو آپ نے جہاں سے اخذ کیا ہے. نطق کو کس سے اخذ کیا ہے؟ کسی ذات سے اخذ کیا ہے، کسی مبدأ سے اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ مبادی اور مصادیق اپنی جگہ، لیکن مفہوم بسیط ہے. مفہوم النطق الناطق ہوا مفہوم النطق، مفہوم الناطق بسيط مأخوذ من أشياء، مأخوذ من المعاني والأشياء. اما مفہوم بما ہوا بسيط ہے، جس طریقے سے مفہوم العشرہ نہیں، مفہوم العشرہ بسيط، لیکن اس مفہوم کو کہاں سے لیا ہے؟ وحدات سے. ایک یہاں تک 10 تک گنتی کریں، ایک 10 چیزیں سامنے، وہاں سے ایک مفہوم بسيط لیتے ہیں 10. اسی طرح سے ہے مفہوم الناطق، اس طرح سے اخذ کیا بسيط ہے. محقق شریف کہتے ہیں کہ مفہوم مشتق بسیط ہے، اور اس پر دلیل میرے پاس یہ ہے. اگر مرکب ہو تو یہ جو شیء ہے نا، شیء جو کہ جز اول ہے، یہ شیء عرض عام ہے، اس کا فصل میں داخل ہونا لازم ہے، چونکہ ناطق فصل ہے اور فصل مرکب نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک عرض عام کا مقوم میں داخل ہونا لازم ہے. مقوم کیا ہوگا؟ ذاتیات مقوم کہتے ہیں. عرض خارج ذات ہے، مقوم داخل ذاتی داخل ہوتی. مثلا الانسان حیوان ناطق جب کہا جاتا ہے، حیوان کیا ہے آغا؟ الانسان حیوان ناطق، انسان کی مقومات ذاتیات انسان میں سے جنس اور فصل ہے، یعنی ذات انسان میں داخل ہے.
عرض عام کہنے کی صورت میں عرض عام یعنی خارج ذات ہے، مثلا ماشی ہے انسان، ضاحک ہے، یہ ذات میں داخل نہیں ہے، یعنی انسان کے ذات میں ضحک نہ ہو تو وہ معدوم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اما ناطق فصل ہے، ذاتی ہے، مقوم ہے، جدا ہو تو ذاتی ختم ہو جاتی ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. محقق شریف کہتے ہیں کہ اگر ہم مرکب مانے تو یہ جو شیء پلس مفہوم ناطق، تو یہ جو شیء ہے یہ شیء عرض عام ہے. عرض عام کا فصل میں داخل ہونا لازم ہوتا ہے، جزء مقوم میں ہونا لازم ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے. ایک اور اشکال سامنے آتا ہے، وہ دیکھیں دو اشکالات سامنے آتے ہیں مرکب لینے کی صورت میں. ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشی بسيط، بسيط ہے، مرکب نہیں. منتزع اخذ کیا ہے عن الذات، کہاں سے اخذ کیا؟ اپنے ذات سے. ناطق کو ذات سے اخذ کیا ہے. کہ کیوں ذات سے اخذ کیا؟ بے اعتبار، اس لیے کہ یہ ذات تلبس ہے کس کے ساتھ آگا؟ بالمبدأ کے ساتھ. واتصاف یا واتصاف الذات بھی بالمبدأ. مثلا میں نے ناطق کو کہاں سے لیا گا؟ کیونکہ ذات زید متلبس بالنطق ہوا تو وہاں سے ایک مفہوم کو میں نے اخذ کیا. کیا ہے؟ ناطقون. ناطق مفہوم بسيط ماخوذ من الزید ومن المبدأ، اتصاف کے جس طریقے سے مفہوم العشرہ ماخوذ من هذا ومن هذا ومن هذا، اس طریقے سے لیا ہے. غیر مرکب، مرکب نہیں ہے. اچھا یہ تو دعویٰ ہے. وقد افاد فی وجہ ذلک، بسیط ہونے کی وجہ میں انہوں نے کیا افادہ کیا ہے؟ دلیل کیا پیش کی؟ یہ عبارت ان کی، ان مفہوم الشیء لا يعتبر فی مفہوم الناطق. میں نے کیا کہا تھا؟ مرکب لینے کی صورت میں شیء ثبت له النطق، تو یہ شیء پلس ثبت له النطق، دو چیزیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم مفہوم شیء کو معتبر جانیں، یعنی کہتے ہیں کہ مفہوم شیء لا يعتبر فی مفہوم الناطق، مفہوم ناطق میں یہ معتبر نہیں ہے شیء. مثلا وَإِلَّا، یہ ناطق مثال ہے، مثلا کہنا چاہیے یہ مثال ہے. وَإِلَّا، اگر داخل جانے یعنی مرکب مانے شیء داخل ہے مفہوم ناطق میں، لَكَانَ الْعَرَضُ الْعَامُ، عرض عام سے مراد شیء، کیونکہ شیء عرض عام ہے. انسان پر بھی، انسان کو بھی شیء کہا جا سکتا ہے، حیوان کو بھی شیء کہا جا سکتا ہے، عام ہے، انسان ناطق سے خاص نہیں. لَكَانَ الْعَرَضُ الْعَامُ، جو کہ شیء ہے ہمارے ساتھ، دَاخِلًا فِي الْفَصْلِ، یعنی ناطق میں یہ بھی داخل ہے. ناطق میں عرض عام کا داخل ہونا لازم ہے. یہ مشکل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مثلا جو مقوم ذات ہیں اس کے ساتھ کیا داخل ہو؟ عرض، جو کہ مقوم ذات نہیں ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ناطق مقوم ذات ہے، یعنی ناطق نہ ہو تو انسان معدوم. یہ ہے مقوم ہونے کا مطلب. فصل یعنی فصل مقوم ہے، ذاتی ہے. عرض عام یعنی خارج ذات ہے. ایک جو چیز خارج ذات ہے اس کو ایک ایسی چیز کے ساتھ ملا دینا جو کہ داخل ذات ہے، مقوم ذات ہے، یہ درست نہیں. وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ یعنی فی الناطق ما صدق علیہ الشیء. دیکھیں یہاں سے کیا دوسرا اشکال کی طرف. یہ جو جز اول ہم نے کہا نا مفہوم مرکب من صورت میں نے کیا کہا؟ مفہوم الشیء پلس مفہوم ناطق، یعنی ذات پلس مفہوم ناطق. ذات کا ہے یا شیء کا ہے، ایک ہی چیز ہے. ذات پلس مثلا مفہوم ناطق یا شیء پلس، وہ شیء سے مراد یہاں ذات ہے. اچھا ایک دفعہ شیء بما ہو، شیء کو اخذ کرتے ہو، مرکب کا جز بناتے ہو. ایک دفعہ شیء کا مصداق لیتے ہو. مصداق شیء کا مثلا شیء سے مراد ذات ہے نا، ذات عام ہے. ذات کا مصداق کیا ہے؟ آپ انسان لے لو، یعنی انسان مصداق شیء یعنی انسان. شیء عام ہے، حیوان، انسان، غیر انسان، شجر وغیرہ، یہ سب شیء. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر مفہوم شیء کو اخذ کرے تو یہ مشکل ہے کہ عرض عام داخل ہوگا کس میں؟ فصل میں. ایک دفعہ مصداق شیء کو اخذ کرو. مصداق شیء ہم نے لی، مثلا مصداق شیء میں سے ایک مصداق ہے انسان. کہتے ہیں کہ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي مفہوم الناطق، مفہوم ناطق میں اگر اعتبار کیا جائے، کس چیز کا اعتبار؟ ما صدق علیہ الشیء، شیء جس پر صدق آتی ہے وہ اگر معتبر جانے، خود شیء نہیں. خود شیء جاننے کی صورت میں یہ پہلی صورت تھی کہ جس میں عرض عام کا داخل ہونا لازم ہے. ابھی کیا خود شیء نہیں بلکہ ما صدق علیہ الشیء، شیء جس پر صادق ہے وہ اگر معتبر جانے مفہوم ہے
ناطق میں یعنی آپ یوں کہیں ایک دفعہ مفہوم الشیء پلس مبدأ، مفہوم الشیء پلس مفہوم ناطق کے، ایک دفعہ مصداق الشیء پلس جز اول کو کیا مصداق سے کرا، تو کیا لازم آ جائے گا انقلبت مادۃ الامکان الخاص ضرورتاً، امکان خاص قضیہ ضروریہ میں بدل جائے گا، قضیہ امکانیہ قضیہ ضروریہ میں بدل جائے گا. یہ بھی منطقی لحاظ سے مشکل ہے. کیا مطلب امکان خاص آگا؟ امکان خاص یعنی نفی الضرورتین، دونوں ضرورتوں کو نفی کرنا، ضرورت ایجاب اور ضرورت سلب کو نفی کرنے کا نام امکان ہے. اگر مصداق شیء مراد لے لیں تو مشکل کیا پیش آئے گی؟ یہ امکان ضرورت میں بدل جائے گا، یعنی قضیہ ضروری و وجوبی ہو جائے گا. وہ کس طریقے سے؟ فَإِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَهُ الضَّحْكُ، وہ شے جس کے لیے ضحک ہے، وہ شے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انسان ہے. وَثُبُوتُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ ضَرُورِيٌّ، وَثُبُوتُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ ضَرُورِيٌّ، اور شے کا خود اسی شے کے لیے یعنی انسان کے لیے ثابت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی یوں کہا جائے گا مثلا اگر ہم اس کو واضح کرنے کے لیے یعنی قضیہ ممکنہ کا قضیہ ضروریہ میں بدل جانا لازم آ جائے گا. وہ کیسے آگا؟ مصداق جس کے لیے مثلا فرض کیجئے ضاحکن آپ کی مثال ہے، یا جو ہے ناطقن مثال ہے، اگرچہ تعلیقہ میں ضاحکن کے ذریعے سے تطبیق کیا ہے، یا یہاں پر شرح میں فإن الشیء الذی لہ الضحک کہا ہے. تو وہ مصداق جس کے لیے ضحک ثابت ہو کیا ہے؟ انسان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الانسان ضاحکن، الانسان ضاحکن میں ضاحکن کے مفہوم میں کس چیز کو آپ نے اخذ کیا ہے؟ مصداق شیء کو اخذ کیا ہے. مصداق شیء داخل ہے. تو یہ قضیہ جو الانسان ضاحکن فرض کیجیے آپ، یا الانسان ناطقن یا ضاحکن، فرق نہیں پڑتا ہے. الانسان ضاحکن میں اگر آپ نے ضاحک، الانسان ضاحکن یہ کیا ہے؟ قضیہ ممکنہ ہے. الانسان ضاحک یعنی ضحک واجبی طور پر ثابت نہیں ہے، نہ ممتنع ہے، نہ ممتنع ہے، ممکن ہے، ممکن ہے ضاحک ہونا. نہ سلب کرنا واجب ہے، نہ ثابت کرنا واجب ہے. اس کو کہا جاتا ہے امکان. اب آ جائے اگر آپ نے اس ضاحک کے مفہوم جو کہ مفہوم مشتق ہے نا، اس میں اگر مصداق شیء عرض عام ہے، اس کا مصداق کیا تھا؟ شیء کے مصداق میں سے ایک انسان ہے. انسان کو اگر اخذ کریں تو یہ قضیہ ممکنہ ضروریہ میں بدل جائے گا. وہ کیسے ضروریہ میں؟ گویا آپ نے یوں کہا الانسان انسان ضاحک، الانسان انسان ضاحک، چونکہ یہ انسان ماخوذ ہے مفہوم ضاحک میں. انسان کا انسان کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے. الانسان انسان کہنا قضیہ ضروری ہے، ممکنہ نہیں ہے. یعنی انسان کے انسانیت کے انسان کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بلے قضیہ ممکنہ ضروریہ میں بدل جائے گا، قضیہ ممکنہ ضروریہ میں بدل جائے گا اگر مفہوم مشتق کو مرکب مانے اور وہ بھی خود شیء مفہوم شیء کو اخذ نہیں کرے بلکہ مصداق شیء کو اخذ کرے. تو پھر جو قضیہ ہمارے پاس امکان کی صورت میں الانسان ضاحکن، الانسان ناطقن میں بلے الانسان ناطقن میں قضیہ ضروری ہے، وہ مثال یہاں نہیں لگے، مناسب نہیں ہوگی، بلکہ الانسان ضاحکن ہی مثال صحیح ہے. اس لیے کہ الانسان ضاحکن قضیہ ممکنہ ہے، اما الانسان ناطقن قضیہ ضروری ہے. اسی لیے ایک قضیہ ممکنہ فرض کریں پھر وہ قضیہ ضروری میں بدل جائے گا. وہ الانسان ضاحکن میں درست ہے. وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما افاده الشریف على ما لخصه بعض الاعاظم. یہ سید شریف نے جو تحقیق کی ہے على ما لخصه بعض الاعاظم، بعض اعاظم سے مراد ظاہر صاحب فصول ہے کہ صاحب فصول نے الفصول الغرویہ سید محمد حسین اصفہانی نے اس قول کو خلاصہ کر کے پیش کیا کہ اگر ہم مشتق کو مرکب مانے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یا مفہوم شیء اخذ کرنا پڑے گا یا مصداق شیء. مفہوم شیء اخذ کرنے کی صورت میں عرض عام کا فصل میں داخل لازم آ جائے گا. مصداق شیء اخذ کرنے کی صورت میں قضیہ ممکنہ ضروریہ میں بدل جائے گا.
اور یہ دونوں درست نہیں. اب آ جائیں صاحب فصول نے نقل کرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ وقد اورد علیہ فی الفصول، دونوں شقوں کے اوپر. شق اول یعنی مفہوم شیء اخذ کرنے کی صورت میں کہا ہے کہ عرض عام داخل ہو جائے، اس پر بھی اعتراض کیا ہے. اور شق ثانی جو سید شریف کے کلام میں ہے، مصداق شیء اخذ کرنے کی صورت میں امکان ضرورت میں بدل جائے، دونوں پر اعتراض کیا. لیکن ابھی شق اول کی بات کر رہے ہیں کہ انه يمكن ان يختار الشق الاول. یعنی کیا مطلب شق اول آگا؟ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے کہ مشتق کو مرکب مانے، مشتق کو مرکب مانے، اور شیء اول یعنی مفہوم شیء اور مبدا ناطق مفہوم ناطق دونوں سے مرکب مانے. شق اول سے مراد یہ مفہوم شیء. ويدفع الاشکال، اور جو اشکال اوپر سامنے آیا، کون سا اشکال آگا؟ عرض عام کا فصل میں داخل ہونا. اس اشکال کو دفع کیا جائے گا کیسے؟ بأن كون الناطق مثلا فصلا مبنی على عرف المنطقیین. یہ جو ناطق فصل ہے یا نہیں ہے یہ بحث منطقی ہے. آپ لغوی بحث کو کیوں منطق میں لے کر جا رہے ہو؟ صاحب فصول لغت میں کیا مشکل ہے ہم کہیں کہ ناطق مفہوم ناطق مرکب ہے دو چیزوں سے، مفہوم شیء اور مبدا دونوں سے مرکب ہے. کیا مشکل ہے لغت میں؟ اب منطق کی اصطلاحات کو ادھر کیوں لے کر آتے ہو؟ منطق میں کہا ہے کہ نہیں فصل بسیط ہوتی ہے، فصل میں مقوم ہے، عرض عام اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ناطق کا فصل ہونا یہ مبنی ہے عرف منطقین میں، حیث اعتبروه منطقین نے معتبر جانا ہو اس فصل کو، اس ناطق کو مجرداً عن مفہوم الذات، مفہوم ذات سے مجرد ہونا چاہیے. یعنی مفہوم شیء کے ہے مفہوم ذات دونوں سے اس سے جدا ہونا چاہیے. وذالک لا یوجب، اور یہ چیز منطق میں جو کہا ہے کہ مجرد عن الذات ہو یعنی مجرد عن الشیء ہو، مرکب نہ ہو، یہ موجب نہیں بنتا ہے وضعه وضع المشتق لغتاً، لغت میں کذالک، لغت میں بھی کذالک یعنی منطقیوں کی طرح اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے. بات واضح ہوئی نا؟ کذالک یعنی لغت میں بھی مجرد عن الذات ہو، مرکب نہ ہو، مرکب مجرد عن مفہوم الشیء ہو، مرکب نہ ہو، یہ چیز کا موجب نہیں بنتا. لغت لغت سے منطق منطق ہے، الگ فنون ہے، وہاں اصطلاحات خاص ہے. منطق میں یہاں لغت میں عام ختم، بس دو چیزوں سے مرکب ہے مانا، کیا مشکل ہے؟ دوسرے الفاظ میں کیوں خلط کریں ہم لغت کو منطق کی اصطلاح کے ساتھ؟ منطق میں کہا فصل مقوم ذات ہے، عرض عام ممکن نہیں ایک فصل کے اندر داخل ہو، یہ وہاں ان کی اصطلاح ہے ختم. اما لغت میں کیا مشکل ہے؟ تمام. اب آ جائیں شیخ مصنف ابھی آتے ہیں کس کے اوپر آگا؟ صاحب فصول کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. یہاں روش یہ ہے کہ جو دو شق ہے کہ نہیں مرکب ہونے کی صورت میں یا مفہوم شیء سے مرکب ہے یا مصداق شیء سے مرکب ہے. ابھی یہ تھا مفہوم شیء سے مرکب ہونے کی صورت میں سید شریف نے کہا کہ اے عرض عام داخل ہونا لازم ہے فصل میں. صاحب فصول نے کہا کیا مشکل ہے لغت میں. شیخ مصنف کا منہج نہ سید شریف سے راضی ہے یہ، نہ صاحب فصول سے راضی ہے، لیکن ابھی صاحب فصول کو رد کریں گے، بعد میں اپنی رائے بیان کریں گے. سید شریف نے بھی ٹھیک نہیں کہا، میں خود بیان کرتا ہوں مانا. اب آ جائیں کیسے رد کرتے ہیں یہاں پر؟ انه من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه اصلا بل بما له من المعنى كما لا يخفى. صاحب الفصول سے مخاطب ہے شیخ مصنف، کہتے ہیں کہ ایھا صاحب الفصول، جو معنی لغوی ثابت ہے لغت میں اسی معنی کے لحاظ سے فصل قرار دیا گیا ہے ناطق کو، کوئی تصرف کیے بغیر، کوئی جدید اصطلاح وہاں نہیں آئی ہے، وہی معنی لغوی کے اعتبار سے یہاں پر فصل ہے. یہ قطعی چیز ہے ہمارے پاس. من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا، فصل قرار دیا گیا ناطق کو بلا تصرف فی معناه اصلا، اس کے معنی میں بغیر کسی تصرف کے، جو معنی لغوی ہے اسی معنی کے لحاظ سے فصل ہے. بل بما بلا تصرف بل بما له من المعنى، جو کچھ ناطق کے جو معنی ہے اسی لحاظ سے ہی فصل واقع ہوتی ہے. یہ نہ کہو کہ لغت میں الگ ایک معنی ہے ادھر منطق میں ایک الگ معنی نہیں ہے، کما لا یخفی، یہ بات مفید ہے. ایک دعویٰ ہے مصنف کا، جیسے باشرہ نے کہا کہ چپکے سے قبول کرو صاحب اصول کے معنی کو من المقطوع. یہ قطع کہاں سے آ گیا آپ کو کہ جو لغوی جو معنی ہے اسی لحاظ سے ادھر فصل کرا دیا؟ من این حاصل هذا القطع لك؟
علی کل حال اعتراض اپنی جگہ موجود ہے. وہ تحقیق آسان ہے. دیکھیے تحقیق میرے پاس یہ ہے. کون سی تحقیق ہے؟ مصنف ابھی کہتے ہیں ان یقال ان مثل الناطق. ابھی خود سید شریف سے بھی راضی نہیں ہے. سید شریف نے کیا کہا؟ ناطق فصل ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ان مثل الناطق لیس بفصل حقیقی ہے. کس نے کہا کہ ناطق فصل ہے؟ منطق میں اگر یاد ہے تو جز اول میں شیخ مظفر نے ایک تنبیہ کی صورت میں ذکر کیا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فصل فصل فصل، یہ ظاہراً فصل ہم کہتے ہیں، ویلا واقع فصل ہمیں معلوم نہیں ہے. انسان کے لیے فصل ناطق ہے یا نہیں، اس لیے کہ کن حقیقت انسان کا نام فصل ہے. حقیقت انسان کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. من عرف نفسه فقط عرف ربہ. جس نے خلق کیا وہی جانتا ہے کہ حقیقت انسان کن ہے انسان کی. ہم تو ظاہری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت تک جو قریب ہے وہ ناطقیت ہے مثلا، یہ ظاہری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ لیس بفصل حقیقی بل لازم ما هو الفصل واظہر خواصه. بلکہ ناطق لازم ہے جو واقع میں فصل ہے نا اس کے لازم ہے. واظہر خواصه واظہر خواص الفصل الحقیقی. فصل حقیقی کے ظاہر ترین خواص میں سے ناطق ہے. اس لحاظ وانما يكون الناطق، يكون کی ضمیر ناطق، فصلا مشہوریا منطقیا یوضع مکانہ. ایک فصل مشہوری ہے، یعنی عرف منطقین میں فصل 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 کہا جاتا ہے. فصل حقیقی نہیں، فصل مشہوری. مکانہ یعنی مکان الفصل الحقیقی. اذا لم يعلم نفسه، اذا لم يعلم نفس الفصل الحقیقی، تو وہاں پر فصل فصل کہا جاتا ہے. عارضی طور پر مشہور یہی ہوا. بل لا یکاد یعلم، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ بھئی اصل فصل کی کو پہچان نہیں مشکل. ٹھیک ہے. کما حقق فی محلہ، فی منطق میں یہ چیز ثابت ہے. کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ جو ہے فصل حقیقی کن ہے انسان ناطقیت. من عرف نفسه فقد عرف ربہ. ولذا ربما يجعل لازمان مکانہ مکان الفصل الحقیقی. اسی لیے چونکہ فصل حقیقی معلوم نہیں ہے، اسی لیے فصل حقیقی کی جگہ میں دو لازموں کو رکھا جاتا ہے. ایک لازم نہیں بلکہ دو لازم. دو لازم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فصل نہیں ہے. وہ الا فصل ہوتی تو فصل ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی. اذا کانا، جب یہ دونوں لازم متساوی نسبہ الیہ الی الفصل. مثلا کالحساس والمتحرک بالارادہ فی الحیوان. حیوان کے فصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ حساس متحرک. تعریف حساس متحرک. الحیوان حساس متحرک. یہ حساس و متحرک دو چیزیں کیوں؟ فصل تو ایک ہوتی ہے، فصل مرکب نہیں ہوتی، فصل ایک ہوتی ہے. دو چیزیں کیوں؟ اس بات کے لیے یہ دونوں لازم ہیں اس فصل حقیقی کے. وعلى هذا البيان، جب ایسا ہے تو فلا بأس بأخذ مفہوم الشیء فی مثل الناطق. اے سید شریف، لہذا اس بنا پر حرج نہیں ہے کہ مفہوم شیء کو مفہوم ناطق مفہوم مشتق میں اخذ کریں. فإن الشيء وإن كان عرضا عاما. ٹھیک ہے مفہوم شیء عرض عام ہے. لا فصلا مقوما للانسان، انسان کے فصل مقوم نہیں ہے. الا انه، مگر یہ مفہوم شیء بعد تقییدہ بالنطق، نطق کے ساتھ مقید کرنے کے بعد، واتصافہ به، اور اس مفہوم شیء کو نطق کے ساتھ متصف کرنے کے بعد، کان من اظہر خواصہ، کان من اظہر خواص الفصل. یہ مراد. لہذا مصنف خلاصہ کیا ہے؟ یہ فصل حقیقی نہیں ہے کہ وہ اشکال جو آپ کہو گے کہ عرض عام کا فصل میں داخل ہونا لازم آتا ہے. یہ فصل حقیقی میں مشکل ہے، اما یہ فصل نہیں ہے، لازم فصل ہے. تمام، اور مشکل نہیں اس کا اخذ کرنا. وبالجملہ لا يلزم من اخذ مفہوم الشیء فی معنی المشتق الا دخول العرض فی الخاصہ. دوسرا الفاظ میں کہنا یہ چاہوں گا، اگر یہ ناطق فصل نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو خواص، خصوصیات خواص میں سے خاصہ ہے. تو جب خاصہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے مفہوم شیء کو معنی مشتق میں اخذ کرنا، الا کیا؟ دخول العرض فی الخاصہ التي هي من العرضی. عرض کا خاصہ میں داخل ہونا لازم ہے. لا فی الفصل الحقیقی، فصل حقیقی میں داخل ہونا لازم نہیں ہے گا. الذي هو من الذاتی، فصل کیا ہے؟ ذاتیات میں سے. اور خاصہ کیا ہے؟ خواص میں سے، ذاتیات میں سے نہیں. یہاں تک کیا بات تمام ہو گئی آغا؟ سب سے پہلے محقق شریف رائے بیان کی، اس کے بعد صاحب فصول کا اعتراض شق اول پر مفہوم شیء اخذ کرنے کے بعد.
اس کے بعد مصنف نے اپنی تحقیق مفہوم شیء کا اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اے سعید شریف، اما جو آپ کے اوپر اعتراض کیا ہے کس نے؟ صاحب فصول نے، وہ اعتراض میں نہیں مانتا ہوں، اگرچہ آپ کے اوپر ہی اعتراض ہے لیکن اس اعتراض کو میں نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ کی بات بھی درست نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے درست نہیں کہ صاحب فصول نے جو اعتراض کیا وہ صحیح ہے، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے آپ کا اشکال درست نہیں ہے۔ ثم قال سے کیا بیان ہوگا؟ ثم قال سے محقق شریف نے کیا کہا تھا؟ مفہوم شیء اخذ کرے تو بھی مشکل ہے، وہ کیا مشکل؟ عرض عام کا فصل میں داخل ہونا نہیں، مصداق شیء اخذ کرے تو بھی مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ قضیہ ممکنہ کا ضروریہ میں بدل جانا لازم ہوتا ہے، قضیہ ممکنہ کا ضروریہ میں، یہ ثم قال سے اس اشکال کو دفع کریں گے۔ اے سید شریف آپ نے جو کہا کہ قضیہ ممکنہ ضروریہ میں بدل جائے گا، جواب ہمارا یہ ہے، صلی اللہ علیہ محمد و اللهم صل على محمد وعلى جواب نہیں